بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 286 اور معارف القرآن جلد اول صورت الفاتح سے لے کر صورت البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، پیج 286 اور ویلاگ نمبر 4۔ جس کی حسرت ہے کہ وہ خلد کا منظر دیکھیں، شہر طیبہ میں چلیں اور روضہ سرور دیکھیں، بوئے اطہر سے معطر ہیں میرے آقا کی باغ طیبہ کی بہاروں کا مقدر دیکھیں۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ مسئلہ نسخ کی تحقیق میں ایسا رخ اختیار کرنا نہ اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح خدمت ہے، نہ ایسا کرنے سے صحابہ و تابعین اور پھر 1400 برس کے علماء و متقدمین و متاخرین کے مقالات و تحقیقات کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ مخالفین کی زبانیں تہن اس سے بند ہو سکتی ہیں، بلکہ اس زمانہ کے ملحدین کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دینا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1400 برس تک تمام علماء امت کچھ کہتے رہے ہوں اور آخر میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے۔ معاذ اللہ، اگر یہ دروازہ کھلے گا تو قرآن اور شریعت سے امن اٹھ جائے گا۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو کسی نے تحقیق کی وہ کل کو غلط ثابت نہیں ہو جائے گی؟ عصر حاضر میں بعض علماء کی ایسی تحریریں نظر سے گزری ہیں جنہوں نے آیت مذکورہ ما ننسخ کو متضمن معنی شرط پر ہونے کی وجہ سے ایک قضیہ فرضیہ مثل لو کان فیہا آلیۃ اور لو کان للرحمن ولد قرار دے کر صرف امکان نسخ کی دلیل بنایا اور وقوع سے انکار کیا، حالانکہ تضمن معنی شرط اور قضیہ شرطیہ بحرف لو میں بڑا فرق ہے، اور یہ وہی استدلال ہے جو ابو مسلم اصفہانی اور معتزلہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ و تابعین کی تفسیریں اور پوری امت کے تراجم دیکھنے کے بعد اس کو مدلول قرآنی کہنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اسی آیات سے وقوع نسخ پر استدلال کیا ہے اور متعدد واقعات شمار کرائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے متقدمین و متاخرین میں کسی نے بھی وقوع نسخ کا مطلقاً انکار نہیں کیا۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ نے تطبیق کر کے تعداد تو کم بتلائی مگر مطلقاً وقوع نسخ کا انکار نہیں فرمایا۔ ان کے بعد بھی اکابر علماء دیوبند بلا استثناء سبھی وقوع نسخ کے قائل چلے آئے ہیں، جن میں سے متعدد حضرات کی مستقل یا جزوی تفسیریں بھی موجود ہیں۔ کسی نے بھی نسخ کے وقوع کا مطلقاً انکار نہیں کیا، واللہ سبحانہ تعالی۔ اور ننسیہا، یہ مشہور قرأت کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہے کہ کبھی نسخ آیات کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ اور تمام صحابہ کرام کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں کئی واقعے اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اس بھلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اسی طرح عمل کرانا مقصود ہے۔ نسخ کے متعلق بقیہ احکام کی تفصیلات کی یہاں گنجائش نہیں، اس کا اصل محل اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں پیش کیا جائے گا، جو نیکسٹ آنے کے لیے آپ تک ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور، ان میں تا حد نظر نقش کف پا دیکھوں، تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے۔
تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں، قلب خود آئینہ بن جائے، یعنی دل، قلب دل کو بولتے ہیں، قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کیسے میں ہو اور شام کو طیبہ، صبح کعبے میں میری ہو، صبح کعبے میں میری ہو اور شام کو طیبہ میں ہوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا